پیمرا نے 3 مئی 2017 کو اپنے ایک لیٹر جاری کیا. اس میں اس نے سیٹلائٹ چینلز کو یہ ہدایات کی ہیں کہ وہ ڈرامہ پیش کرتے ہوئے اخلاقیات کا خیال رکھیں. ایسے ڈرامے پیش کرنا نہ کریں جو معاشرے میں غلط رجحانات کا سبب بنے. اور اس خط میں یہ بھی کہا گیا کہ مذہبی موضوعات پر ڈرامہ لکھنے اور پیش کرنے سے پہلے جید علماء سے رہنمائی لی جائے. نیز جادو ٹونے اور عملیات کی تشہیر نہ کی جائے. فحاشی نہ پھیلائی جائے اور کرداروں کے لباس پاکستانی اور اسلامی روایات کے مطابق ہوں. الکوہل اور سگریٹ نوشی اور دیگر غلط چیزوں کو پرکشش طور پر پیش نہ کیا جائے. صبائیت، ذاتی معاملات اور ازواجی زندگی اور فرقہ وارانہ موضوعات کو زیر بحث لانے سے اجتناب کیا جائے. فحاشی اور عریانی سے اجتناب کیا جائے. نیز شادی بیاہ کی رسمیں دیکھنا مقصود ہوں تو اسراف نہ کیا جائے. اور کوئی ڈرامہ پاکستان، نظریہ پاکستان اور جمہوریت کے خلاف ہو تو ایسے ڈرامے نہ پیش کیے جائیں جن سے معاشرتی اقدار جو ہیں متاثر ہوں اور غلط رویے پروان چڑھے. آئین کے آرٹیکل 19 پر عمل یقینی بنایا جائے. اور پیمرا کے اس لیٹر کے مطابق یہ ضابطہ اخلاق ناظرین کی جانب سے شکایات موصول ہونے کے بعد دیا گیا. سوال یہ پیدا ہوتا ہے کہ یہ جو پیمرا نے ضابطہ اخلاق دیا، یہ اس کے متعلق جو انہوں نے لکھا، انہوں نے کہا ڈرامے سے متعلق ہدایات. اور اس سے پہلے جتنے بھی ان کے نوٹیفیکیشنز آتے رہے وہ لکھتے رہے سفارشات. لیکن یہاں پہ انہوں نے اس کو امپلیمنٹ کرنے کی بات کی ہے. اس میں کافی سوال اٹھتے ہیں اور کافی ابہام ہے. میں ایگری کرتا ہوں، ایک وائڈ رینجنگ اگر میں بات کروں تو میں ایگری کرتا ہوں کہ جو رمضان ٹرانسمیشن میں مختلف چینلز کرتے ہیں وہ انتہائی واہیات اور بیہودہ ہے. جو لوگ مارننگ شوز میں کسی حد تک آگے چلے جاتے ہیں وہ کافی اس پہ سوالیہ نشان ہے. لیکن اس طرح کا ابہام کریٹ کرنا اپنے نوٹیفیکیشن میں کہ جس میں کوئی بات جو ہے وہ نہ کلیئر ہو نہ واضح ہو، اور اس کا مطلب ہے کہ جو یعنی آپ کو پسند نہیں ہے اس کو آپ فائن کر دیں، جو آپ کو اچھا نہیں لگتا اس کو آپ بند کر دیں. لیکن اس میں کوئی کلیئرٹی بھی نہیں ہے اور اس میں کہیں بھی مجھے ایسی بات نہیں نظر آ رہی کہ اس سے مزید تکرار، ٹکراؤ اور ابہام پیدا نہیں ہوگا. اور خود پیمرا کی اپنی جو حرکات و سکنات ہیں اور ان کا جو کیریکٹر ہے اس پہ اگر نظر ڈالی جائے تو پتہ چلے گا کہ وہاں پہ بہت سے سوالیہ نشانات اٹھتے ہیں کہ کیا واقعی پیمرا کے اندر ایسے لوگ ہیں جو کرپٹ ہیں، 2 نمبر ہیں یا نہیں. کیونکہ پیمرا کا بھی احتساب ہونا چاہیے اور آئین کے مطابق ہونا چاہیے، قوانین کے مطابق ہونا چاہیے. مجھے جوائن کر رہے ہیں لاہور سے بہت مشہور ڈائریکٹر ہیں، رائٹر ہیں، پروڈیوسر ہیں، محترم خلیل الرحمان قمر صاحب. مجھے جوائن کر رہی ہیں، پاکستان کی صف اداکاراؤں میں ان کا شمار ہوتا ہے، جناب ماریہ واسطی صاحبہ. اور مجھے جوائن کر رہے ہیں علامہ حسین اکبر صاحب، مذہبی اسکالر ہیں. آپ سب کا بہت بہت شکریہ. آپ کو تھوڑی دیر پہلے یہ نوٹیفیکیشن کی کاپی دی ہے قمر صاحب، کیا کہیں گے اس پہ آپ؟ بسم اللہ الرحمن الرحیم. میں ابھی بھی کوئی دوسری دفعہ اس کا مطالعہ کر رہا ہوں اور میں اس بات پر حیران ہوں مبشر، لکھنے کے لیے بھی اگر ہمیں ڈکٹیشنز دی جائیں گی تو 2 طرح کے نقصان ہوں گے. ایک تو یہ ثابت کیا جائے گا، جس طرح ایک مسلمان جب مسلمان پر تبلیغ کرتا ہے تو ثابت کرتا ہے کہ میں تم سے بہتر مسلمان ہوں، یا تم کافر ہو، یا تم کافر ہو. یا پھر مجھے یہ بتانے کی ضرورت پیش آ رہی ہے کہ اب سارا عالم مجھ سے زیادہ پڑھا لکھا آدمی ہے، یا یہ وہاں بڑا المیہ ہوگا، یہ بڑا المیہ ہوگا. یہ بہت بڑا المیہ ہے اور یہ شرمناک حد تک جائے گا بدقسمتی سے. اگر ہمیں یہ اس طرح کی تیاری کروائی جا رہی ہے ذہنی طور پر کہ میرے پاس رائٹ آف گیونگ مائی اون اوپینین نہیں ہے اور میں نے وہی کچھ کرنا ہے جو صبح شام ایک چارٹر کے ذریعے گورنمنٹ مجھے بتائے گی، تو آپ سمجھیے سوچ کو ہم پاتال میں اتار رہے ہیں. قوم یہاں سے ابھر کر کبھی باہر نہیں آئے گی. مجھے حیرت ہوئی، ابھی میں کچھ شکیں پڑھ رہا تھا کہ ازدواجی معاملات پر بات نہ کیجیے، ذاتی معاملات پر بات نہ کیجیے، ڈیموکریسی کے خلاف بات نہ. ڈیموکریسی از اے ریلیجن. مجھے یہ بتا دے، کوئی ثابت کر دے آ کے کہ ڈیموکریسی ریلیجن ہے. میں اس پہ بلیو نہیں کرتا. میں ابھی بلیو کرتا ہوں کہ 100 سال کے بعد پاکستان میں ڈیموکریسی آنی چاہیے، جب واقعتاً ہر آدمی جو ووٹ کاسٹ کر رہا ہے وہ سمجھ بوجھ کے ساتھ کاسٹ کر رہا ہے. ابھی تو ہم سر گننے کی مہم میں لگے ہوئے ہیں.
تیسری بات جو سب سے اہم ہے، میں اگر شر نہیں دکھاؤں گا تو میں کیسے ثابت کروں گا کہ شر شر ہے؟ کیونکہ جب ہم کسی نیگیٹو کریکٹر کو دکھاتے ہیں، کسی پرتشدد ایلیمنٹ کو اپنا واقعے کو دکھاتے ہیں، تو ہم ثابت کرنے کی کوشش کیا کر رہے ہیں کہ یہ غلط کر رہا ہے، یہ ٹھیک نہیں کر رہا. اگر کوئی مجھے بتائیے، آپ نے آج تک کوئی ڈرامہ دیکھا ہو ٹاکنگ اباؤٹ ایوری رائٹر ان پاکستان، کیا وہ شراب کسی شریف آدمی کے ہاتھ میں دکھاتے ہیں؟ اس کا مطلب ہوتا ہے اس سے اجتناب کیجئے، یہ کہ نیگیٹو کریکٹر ہے جس نے ہاتھ میں شراب کا گلاس پکڑا ہوا ہے. دوسری بات جو ہے، میں اسے پڑھو کہ اسے سمجھنے کے لیے آسان کر دیا گیا. میں آج تک اس بات پر بحث رہا ہوں. میرے خیال میں ہمارے ہاں جو اتنی ریلیجس ڈفرینسز آ رہے ہیں، اس کی ریزن کیا ہے کہ مجھے پابند کیا جا رہا ہے کہ میری مذہبی سوجھ بوجھ ایک ملا کی مذہبی سوجھ بوجھ کی مرہون منت ہے. وہ پیمرا تو کر رہا ہے، لیکن ایک پرابلم ہو رہی ہے. جب وہ یہ 1 منٹ انہوں نے کیا کہا کہ میں آپ کو پڑھ کے سناتا ہوں ایگزیکٹ، کیونکہ میں غلط نہیں کہنا چاہتا. ہاں، انہوں نے یہ کہا جناب کہ بہت اب ایسے ڈرامے جن میں کوئی مذہبی عنصر آپ نے دکھانا ہو تو آپ کو اس کے لیے علماء دین سے پہلے ان کو دکھانا پڑے گا بیسیکلی، یعنی ان سے اپروول لینی پڑے گی، یا وہ آپ کو بتائیں گے کہ صحیح ہے کہ نہیں. اب پرابلم ایک اور ہے، آپ ایک پڑھے لکھے آدمی ہیں، مجھے میرے سوال کا جواب دے دیں. اہل تشیع کے نزدیک متع جائز ہے، اہل سنت کے نزدیک متع حرام ہے یا جائز نہیں ہے. یہ تو دونوں خود ایک دوسرے سے اگری نہیں کرتے. میں کس طلاق کے بارے میں اتنا ڈفرینس آف اوپینین ہے ملاؤں کے درمیان، اتنا ڈفرینس آف اوپینین ہے کہ اور دوسری بات جو ہے، طلاق کے ایشوز جب ہم دکھاتے ہیں تو ہم صرف یہ دکھاتے ہیں کہ طلاق ہو گئی. اب وہ 4 مہینے کا، 4.5 مہینے کا، 4 مہینے کا، 10 دن کا وہ پروسیس نہیں دکھا سکتے ہم. اس کا مطلب ہوتا ہے کہ this is something negative has happened. اس کی پروسیسنگ کیا ہوئی؟ it should be دکھا بہت کچھ رہے ہیں، خیر اس کی بھی گنجائش نہیں ہے. ماریا، your input whatever has come out so far. پڑھنے کے بعد تو مجھے لگا کہ کچھ نہ دکھایا جائے، کچھ نہ کہا جائے. سمپل، just don't do anything, don't say anything. دوسرا یہ کہ ہم جو ٹیلی ویژن پہ دکھاتے ہیں وہ معاشرے کی عکاسی، ہم وہ دکھا رہے ہیں جو ہو رہا ہے. اب یہ آپ کے اوپر ہے کہ آپ اس سے کیا سبق حاصل کرتے ہیں یا نہیں کرتے. ہم وہ آئینہ ہیں جو آپ کو آپ کی شکل دکھاتا ہے. آپ ہمیں یہ مت کہیں کہ یہ کیا ہو رہا ہے کیا نہیں ہو رہا. میں یہ جو ضرور مانتی ہوں کہ اس کی کوئی پیرامیٹر ہونا چاہیے، لیکن یہ تو پیمرا کے جو لیٹر ہے یہ پڑھا ہے، اس کے بعد تو یہ ہے کہ سب بند کرتے اور یہ کلیئر بھی نہیں ہے کہ کیا کرنا ہے یا کیا نہیں کرنا ہے. So it's quite confusing. علامہ صاحب السلام علیکم. اور علامہ حسین اکبر صاحب، سوال یہ پیدا ہوتا ہے کہ انٹرٹینمنٹ کے اوپر اگر اس طرح کی ہدایات آنی ہیں، بالکل آئیں، مجھے کوئی پرابلم نہیں ہے. اگر پورا ملک اس پہ اگری کرتا ہے تو ضرور کرے. میں بھی چاہتا ہوں کہ آئیں ہدایات، لیکن میرے پیرامیٹرز ذرا سے مختلف ہے، وہ بھی میں ابھی اسپیل آؤٹ کر دوں گا. میں بالکل مادر پدر لبرل اس قسم کا نہ باپ ہوں، نہ بھائی ہوں، نہ بیٹا ہوں. لیکن جب انٹرٹینمنٹ پہ آپ یہ سب کچھ کر رہے ہیں تو کیا یہی تمام قواعد ان چینلز کے اوپر جو ایچ بی او ہے، شو ٹائم ہے، موویز ہے، دوسرے فلم کے چینلز ہیں، آپ کے اپنے اشتہارات ہیں، ان کے اوپر بھی لاگو ہوگا نا؟ تاکہ کمپیٹ تو انہوں نے ان سے ہی کرنا ہے. مجھے آواز نہیں آ رہی علامہ صاحب آپ کی. جی آواز نہیں آ رہی؟ اب آ رہی ہے. میں کہتا ہوں کہ جب تک تمام پہلوؤں پہ نگاہ نہیں رکھی جائے گی، ایک پہلو کو کور کرنے سے مسئلہ حل نہیں ہوگا. لہٰذا جو بھی ضابطہ بنایا جائے اس کا اطلاق جس طرح کہ آپ نے بڑی وضاحت سے فرمایا ہے کہ اشتہارات پہ بھی ہونا چاہیے، فلموں پہ بھی ہونا چاہیے، ڈراموں میں بھی ہونا چاہیے، انٹرٹینمنٹ پہ بھی ہونا چاہیے.
رہ گیا معاملہ اظہار نظر کا، اظہار خیال کا، تو اس میں بھی کوئی شک و شبہ کی بات نہیں ہے کہ مسالک کے درمیان فقہی اختلافات موجود ہیں. اگر ان اختلافات کو ذکر نہیں کیا جائے گا تو نتیجہ یہ نکلے گا کہ ایک طبقہ آپ کی حمایت میں بولے گا، دوسرا آپ کے خلاف ہو جائے گا. تو موقع تو سب کو ملنا چاہیے کہ ہر ایک کے نقطہ نظر کو مثبت طریقے سے پیش کیا جائے. ہاں وہ پہلو جس پہ سب کا اتفاق ہے، متفق علیہ پہلو ہیں، تو وہ اگر بیان کر دیے جائیں تو کوئی حرج نہیں ہے. تیسری بات یہ آتی ہے کہ ڈرامے جب کی آپ بات ہو رہی ہے ایک حضرت، بحث تفسیر کی کرتے بات ہیں، نہیں ہو رہی، معذرت کے ساتھ تفسیر کی بات نہیں ہو رہی ہے، میں ڈرامے وہی کی بات ہو رہی ہے. جی میں ڈرامے کی بات کر رہا ہوں جی، کہ ڈرامے میں کیونکہ اگر اگر آپ نے میرے سے سخت چاہتے ہیں، بات سننی ہے تو میں کڑوی بات اور سچ آپ کو بات کر دوں. میرے دونوں ساتھی شاید نہ کہیں، وہ بڑے بالحاظ ہیں، میں ذرا منہ پھٹ ہوں. وہ یہ کہ اتنا اتفاق ہے علماء دین میں کہ ایک وقت میں نہ اذان دے سکتے ہیں نہ نماز پڑھ سکتے ہیں. یہ ہمیں بتائیں گے ہم نے ایک امت کیسے بننا ہے. جی لقمان بھائی بات یہ ہے کہ یہ تو آپ جس انٹرٹینمنٹ کی بات کر رہے ہیں، یہاں بھی اگر بلائیں گے تو کوئی آنے کو تیار نہیں ہوگا، کوئی حلال کہے گا، کوئی حرام کہے گا. بے شک. آپ تو کہہ رہے ہیں کہ ان سے رائے لیں، تو یہاں رائے دینا بھی سوچنا بھی پڑ جائیں گے کہ میں اپنے اظہار خیال کروں یا نہ کروں. لیکن حقیقت تو یہ ہے کہ پیغام تو کسی بھی پلیٹ فارم سے بھیجا جا سکتا ہے. انسان کو برائی سے نفرت کرنا چاہیے، برے آدمی سے نفرت نہیں کرنی چاہیے، اس کو انسان بنانا چاہیے. بے شک. تو انٹرٹین میں اگر آپ سوال پوچھتے ہیں یا کوئی بھی بحث کرتے ہیں تو میں سمجھتا ہوں کہ علماء کو فراخ دلی سے آگے بڑھنا چاہیے. یہ جو بھی دانشور طبقہ ہے اس کو اظہار خیال کا حق حاصل ہے کہ وہ اپنا اظہار کرے. لیکن اگر ہم یہ کہیں کہ ایسا کرو اور جب کرنے کا موقع ہے تو آگے نہ بڑھیں، اور یقیناً مولوی صاحبان نہیں بڑھیں گے، میں جانتا ہوں ان کو فوراً فتوے آ جائیں گے کہ ہمیں یہاں کیوں بلا لیا گیا ہے. ایک منٹ میں آپ کو ایک حضرت علامہ صاحب بہت ادب کے ساتھ میں ایک آپ کو عرض کر دوں کہ علماء کاؤنسل کے جو چیئرمین تھے، کیا نام تھا، طاہر اشرفی، کتنی باری شراب کے نشے میں دھوت پکڑے گئے ہیں. ان کے اوپر تو کوئی اسلامی دفعہ نہیں لاگو ہوئی. یہ ڈرامے والوں پہ ہی گرنی ہے اپنا ساری گزیں. سب سے دیکھیں بات تو یہ ہے کہ میں تو وہی عرض کرتا ہوں کہ اگر قانون یا شریعت کی بات کرنی ہے تو اس سے تو کوئی بھی مستثنا نہیں ہے نا. اس سے تو کوئی ایک فرد بھی نہیں ہے کہ وہ کیسے باشد، وہ چھوٹا ہو، وہ بڑا ہو، کہ منصب دار ہو، غیر منصب دار ہو، تو وہاں تو مساوی ہے. لیکن یہ دور معیار جو ہیں یہی سوسائٹی کو برباد کرتے ہیں. جس طرح آپ نے شروع میں یہ کہا ہے، بالکل حقیقت یہی ہے کہ آپ اگر میڈیا کے لیے ایک ضابطہ بنا لیتے ہیں، انٹرٹینمنٹ کے باقیوں کے لیے چھوڑ دیتے ہیں کہ حکومت کی طرف سے یا باقی ٹی وی چینل کی طرف سے مختلف اشتہار بے حیائی کے چلتے رہیں اور پھر ان کو کوئی پوچھنے والا نہ ہو، تو اس سے تو بات نہیں بنے گی. تو لہٰذا ضابطہ بننا چاہیے، لیکن اس ضابطے کی پابندی جو ہے وہ سب پر لاگو ہونا چاہیے، اور اس کے معاملات جو ہیں اس میں جو اس کے ماہرین اور متخصصین ہیں ان کی رائے لی جائے. ایک شعبہ میرا ہے، ایک شعبہ آپ کا ہے، میں آپ کے شعبے میں مداخلت کروں گا تو نتیجہ صفر نکلے گا. رائٹ. اگر میری رائے کو لینا چاہتا تو میں صرف اپنی رائے تو دے سکتا ہوں کہ فقہی حد تک میں اتنی رائے رکھتا ہوں، باقی معاملات کا مجھے علم نہیں ہے. تو میں اگر دوسرے کے معاملات میں مداخلت کروں گا تو نتیجہ صفر ہوگا. اور قرآن کریم کا یہ اصول تو ہر ایک کے لیے، لما تقولون ما لا تفعلون، وہ کہتی کو جو کرتے نہیں ہو. تو لہٰذا اگر کوئی مولوی بدکرداری کا مظاہرہ کرتا ہے تو یقیناً وہ اسی طرح یعنی مذمت قابل مذمت ہے اور قطعاً قابل احترام نہیں ہے جس طرح کوئی عام شہری کرے گا یا عام مسلمان کرے گا. تو لہٰذا یہاں دوہرا معیار تو قطعاً کسی طور پر بنا اسلام نے دیا ہے، نہ سوسائٹی دینا چاہتی، نہ اخلاقیات دینا چاہتے ہیں. حکومت کیسے باشد جو بھی کسی قسم کی خلاف ورزی کرتا ہے اس کے خلاف ایکشن ہونا چاہیے. بالکل ہونا چاہیے. اب آپ مجھے بتائیں، آپ نے مزید تیسری بار پڑھ لیا. میں مبشر پرہیپس یہ اب اتنا امپورٹنٹ نہیں رہا، یہ ایک انتہائی کسی جاہل آدمی نے اس کو لکھا ہے، میں اس سے قطعی متفق نہیں ہوں. آپ سوچ پر، لکھنے کی آگہی پر کبھی پابندی نہیں لگا سکتے. نتیجہ یہ ہوگا ہم لوگ بھاگیں گے، ہم لوگ ملک چھوڑ کر چلے جائیں گے، کہیں اور جا کے لکھیں گے، کیونکہ ہم نے کام یہی کرنا ہے. یہ ودیت ہے ہمیں اللہ کی طرف سے. پراپرٹی ڈیلر تو بن نہیں سکتا. ہاں، میں پراپرٹی ڈیلر نہیں بن سکتا. ایشو یہ ہے کہ ہم سوسائٹی کے اوورآل سوسائٹل سیٹ اپ کو لے کر کس طرف جا رہے ہیں. اب ویسے آپ نے جاہل کہہ دیا نا، نوٹس ہمیں آئے گا صبح. یا مجھے دے دینا نوٹس. آپ کو دے کے کیا کریں، ان کو ٹھنڈ نہیں پڑے گی. میرے پابندی لگا دیں بھیا لکھنا بند ہے، مجھے نوٹس ہی بھیجتے. سر خدا کی قسم کھا کے کہتا ہوں، میں اس بات کو مجھے یہ کہیے، میں آپ کو ثابت کر دوں گا ان دا کورٹ. ایون I need not a lawyer even to support me for that matter. یہ ایک جاہلانہ حرکت ہے جو کی گئی ہے ایک لکھنے والوں کے ساتھ. ابہام ہے اس میں.
ابہام نہیں, یہ تو ابہام تو ایک چھوٹا لفظ ہے جو ہم معروضی طور پر استعمال کر رہے ہیں یہاں پر. یہ ایک ٹوٹل کسی کی گھٹیا سوچ کی عکاسی کر رہا ہے کہ وہ کیا چاہتا کیا ہے اس کو خود معلوم نہیں ہے, بٹ ہی وانٹس کہ چیزیں کچھ اس طرح سے تتر بتر ہو جائیں کہ نہ ہمیں سمجھ آئے الٹی طرف کیا ہے اور سیدھی طرف کیا ہے. پرابلم ایک اور ہے, آپ کی بات سے میں ایگری نہیں کروں گا, بڑے ادب کے ساتھ. اس کی کیا وجہ ہے وہ بھی میں بتاؤں گا, لیکن پہلے میں ماریا سے ان کا موقف لے لوں. جی ماریا, آپ نے علامہ صاحب کی بات سنی, خلیل صاحب کی بھی. جی, what I feel is جی کہ میں نے خلیل صاحب نے تو 3 دفعہ پڑھ لیا, مجھے تو اس میں ایکچولی 1 دفعہ یا 2 دفعہ پڑھنے کے بعد ہی سمجھ آ گئی تھی, it doesn't make sense. اور یہ اب سے نہیں ہو رہا ہے, یہ ڈیکیڈ سے ہمارے ساتھ ہو. This is not the first time. مجھے حیرت بھی نہیں, کوئی نئی بات, سوچ پر پہرے لگانے کی کوشش کی جا رہی ہے, ایجوکیشن پہ پابندی لگانے کی کوشش کی جا رہی ہے, کیونکہ آپ چاہتے نہیں ہیں کہ آپ کی جنریشن خود سوچنے, سمجھنے اور چوز کرنے کے قابل سے. ابھی آپ ٹیلی ویژن پہ آپ صاحب منع کر دیں گے, باقیوں کو منع کر دیں گے, ڈرامہ بند کر دیں گے. It's not gonna, you know, be کی دنیا کھلی ہے. When it comes to internet, when it comes to other channels, the whole world is open. آپ قید نہیں کر سکتے. پرابلم ایک اور ہے ماریا واسطے, یہاں پہ ایک اور پرابلم ہے, اور خلیل صاحب آپ کے لیے بھی ایک عرض ہے کہ اکثر پاکستانی ڈرامے جو ہیں قومی کلچر اور اخلاقی سے گر جاتے ہیں. اس میں ایسی چیزیں ضرور دکھائی جاتی ہیں اور بتائی جاتی ہیں جو ہمارے دین سے اور ہماری روایات سے شدید تکرار رکھتے ہیں. بریک پہ جانے سے پہلے میں اس کا جواب دینا چاہوں گا. آپ ضرور دیں. مجھے ایک بات بتائیے, میں ایک چیز دکھا دوں پھر دیں گے کہ پہلے دیں گے؟ للہ میں ابھی دینا چاہتا ہوں. آپ دیں. مجھے بتائیے, آپ ڈیموکریٹک سیٹ اپ سے آ کر ہمارے اوپر سوار ہوتے ہیں, آپ سے جب جواب مانگا جاتا ہے تو آپ کہتے ہیں 5 سال کا انتظار کریں, پبلک ول بی دا بیٹر جج. تو ان آر کیس وائی پبلک از ناٹ دا بیٹر جج؟ بیکاز اٹ از ناٹ یو. یا تو آپ میاں نواز شریف کو اب تانا مار رہے ہیں. نہیں سر, میں دیکھیے میرے پرائم منسٹر کی کرسی پر بیٹھا ہوا ہے وہ آدمی, میں اس کی عزت کرتا ہوں. سوال یہ ہے, سوال تو سب سے بڑی اس آدمی کی جو اس نے چوری کی. سر سٹنگ ان دی چیئر, میرے پاس رائٹ ہے ایز اے ڈیموکریٹک یونٹ, میرے پاس رائٹ ہے میں آپ سے سوال کروں. اس کے لیے آپ مجھے کہتے ہیں کہ آئیے عوام کی عدالت لگے گی, تو سر ہمارے لیے بھی عوام کی عدالت لگی ہوئی ہے, اس کے لیے میں آپ کی عدالت نہیں بھگتنے والا. فیئر انف, بٹ جو ٹیلی ویژن پروگراموں سے شکایت ہیں, بریک پہ جانے سے پہلے اب بریک کے بعد میرے تینوں مہمان میرے ساتھ ہی ہیں. واچ دس. میڈیا سوشل انجینئرنگ کی طاقت رکھتا ہے, جو یہ دکھاتا ہے وہ جنم دیتا ہے, جو معاشرتی تبدیلی کا باعث بنتے ہیں. انٹرٹینمنٹ کے لیے عوام کی کثیر تعداد خصوصاً خواتین فلم, ڈرامہ اور انٹرٹینمنٹ چینلز پر انحصار کرتی ہے. پاکستان میں نیوز چینلز کی ویورشپ میں کمی جبکہ انٹرٹینمنٹ چینلز کی ویورشپ میں اضافہ دیکھنے میں آ رہا ہے. پاکستانی ڈرامے خصوصاً پاکستان ٹیلی ویژن کے ڈرامے ایک دور میں نہ صرف پاکستانی قوم میں بے حد مقبول تھے بلکہ پوری دنیا خصوصاً جنوبی ایشیا میں ان کا کوئی ثانی نہ تھا. خدا کی بستی, وارث جیسے ڈرامے آج بھی ڈرامہ کی تاریخ میں ممتاز مقام رکھتے ہیں. یہ وقت پاکستانی ڈرامے کے عروج کا تھا. اب چینلز زیادہ ہیں لیکن معیار بہت کم. گلوبلائزیشن کے اثرات ہمارے ڈرامے میں بہت شدت سے نظر آ رہے ہیں. گلیمر کی زیادتی, موضوع کا چھوٹا پن, اخلاق باختگی, عورت کے حقوق کے نام پر عورت کی تذلیل, لذت پرستی سے بھرے موضوعات جن کو فیملی کے درمیان بیٹھ کر دیکھنا اکثر مشکل ہو جاتا ہے. مسالہ اور اخلاق سے گری کامیڈی کو بآسانی محسوس کیا جا سکتا ہے. اکثر پاکستانی ڈرامے قومی کلچر یا اخلاقیات کی ترویج کیا کریں گے, وہ اخلاقی زوال کی بنیاد رکھ رہے ہیں. ہم کے ڈرامے پاکیزہ کا بہانہ بنا کر میاں بیوی طلاق کو چھپاتے ہیں. طلاق کے باوجود خاتون سابق خاوند کے ساتھ رہائش رکھتی ہے. A+ کے ڈرامے خدا طلاق کے بعد شوہر منکر ہو جاتا ہے اور مولوی صاحب سے جعلی فتویٰ لے کر بیوی کو زبردستی اپنے پاس روک کے رکھتا ہے جبکہ بیوی راضی نہیں ہوتی. ARY کے ڈرامے شوہر طلاق کے بعد منکر ہو جاتا ہے جبکہ والدہ اور بہن گواہ تھیں. شوہر اسی ہے.
लड़की खुला का केस दायर कर देती है और फैसला होने के बावजूद सिर्फ अपनी बहन का घर बसाने की खातिर उसी शख्स के पास दोबारा जाने के लिए तैयार हो जाती है। हम के तलाक के बाद हलाले के लिए लड़की खुद शौहर तलाश कर रही है ताकि दूसरी शादी करके उससे तलाक लेकर पहले वाले शौहर से दोबारा शादी की जा सके, जबकि बाकायदा प्लानिंग करके हलाला करना नाजायज है। इस्लामी हुक्म ये है कि अगर तलाक दे दी जाए तो लड़की दूसरा निकाह कर सकती है, और अगर किसी वजह से वो दूसरी शादी खत्म हो जाए तो अगर वो चाहे तो पहले शौहर से निकाह कर सकती है, मगर प्लान करके नहीं। जियो बेटे ने बाप की बात मानते हुए अपनी बीवी को तलाक दे दी और फिर एक शख्स को रकम देकर अपनी बीवी से निकाह करवाया ताकि दूसरे दिन वो तलाक दे दे और ये खुद उससे निकाह कर सके। हम के ड्रामे लड़की तलाक के बाद अपने वालिदैन के घर जाने की बजाय अपने चचा के घर उनके बेटे के साथ रहती है, जबकि चचा और चची घर पर नहीं है। वो बाद में इत्तला सुनकर आते हैं। पाकिस्तान जिन हालात से गुजर रहा है वो पाकिस्तानी मीडिया से एहतियात का तकाजा करते हैं। निजी मीडिया चूंकि सरमायादार के हाथ में है, जो कई बार रेटिंग की दौड़ में कौमी और माशरती मफाद भूल जाता है।
से आर्मी चीफ जनरल कमर जावेद बाजवा ने मुलाकात की है। ये आपको बता रहे हैं 24 न्यूज़ से कि वज़ीर आज़म नवाज शरीफ की मुलाकात हुई है आर्मी चीफ जनरल कमर जावेद बाजवा से, और ये मुलाकात क्यों हुई और इस मुलाकात में क्या हुआ इसके बारे में भी आपको अपडेट करते रहेंगे। अभी के अपडेट के मुताबिक उन दोनों की मुलाकात हुई है। वज़ीर आज़म नवाज शरीफ से आर्मी चीफ जनरल कमर जावेद बाजवा की मुलाकात हुई है। आपको अहम खबर से आगाह कर रहे हैं, न्यूज़ लीक्स के मामले पर बातचीत भी की गई है। ज़राए के मुताबिक आर्मी चीफ और वज़ीर आज़म नवाज शरीफ की मुलाकात हुई है और इस मुलाकात में न्यूज़ लीक से मुतालिक तबादला ख्याल भी हुआ है। इसी हवाले से मज़ीद तफसीलात जानेंगे इरफान मलिक से। इरफान, बताइएगा मज़ीद क्या अपडेट्स हैं इस मुलाकात में, मज़ीद किस किस बात पे तबादला ख्याल हुआ? देखिए हुदा, ये मुलाकात कल जुमेरात की शब वज़ीर आज़म हाउस में हुई है और वज़ीर आला पंजाब शहबाज शरीफ भी इस मुलाकात में शरीक थे। न्यूज़ गेट स्कैंडल की इंक्वायरी रिपोर्ट पर बातचीत की गई है, हमारे ज़राए का ऐसा कहना है, और आर्मी चीफ ने फौज के जो तहफ़्फ़ुज़ात थे इस रिपोर्ट के हवाले से वो भी वज़ीर आज़म के सामने रखे हैं। ये एक बड़ी तफसीली मुलाकात थी जो 1 घंटे से ज़ायद वक्त के लिए जारी रही और इसमें इंक्वायरी रिपोर्ट पर मुफस्सिल बातचीत की गई। वज़ीर आज़म ने भी इंक्वायरी रिपोर्ट के हवाले से आर्मी चीफ को एतबार में लिया और ये यकीन दहानी भी कराई गई है वज़ीर आज़म की तरफ से कि अगर फौज के कोई तहफ़्फ़ुज़ात हैं तो उनको दूर किया जाएगा और ऐसी सिचुएशन पैदा नहीं की जाएगी जिसकी वजह से इदारों में तनाव पैदा हो। जी ठीक है इरफान मलिक, आप हमें अपडेट कर रहे थे, आपका शुक्रिया। आधी अधूरी ख्वाहिशें सब जी वेलकम बैक। और जब आप ब्रेक पे थे तो खलील रहमान कमर साहब जो थे वो कुछ तशरीह करना चाह रहे हैं, एक ड्रामा इनमें से इन्होंने भी लिखा हुआ। जनाब ज़रा याद कर, मेरा लिखा हुआ ड्रामा है। अच्छा। और मुझे उस कमेंट्री पर भी अफसोस है जो अभी आपके चैनल से की गई है। इसमें किसने ये तहकीक फरमाई है, अल्लाह उसको माफ़ कर दे। अगर आप ज़रा याद कर देखें तो आपको समझ में आए कि वहाँ तलाक एक कैटलिस्ट है जो यूज़ किया गया है एक ऐसी गलती के बतौर जो इंसानी रिश्तों को और अखलाकियात को बर्बाद कर डालती है। जब आप ख्वाब देख रहे हैं किसी ऐसे आदमी के जो अदर देन योर हस्बैंड है, और मेरा ईमान है, मैं हमेशा ये कहता रहा हूँ कि मेरा माशरा अच्छे मर्द की वजह से नहीं चलता, वो अच्छी औरत की वजह से चलता है। मर्द की गलतियाँ जो हैं एक घर उजाड़ती हैं, औरत की गलती एक पूरी नस्ल उजाड़ देती है। मुझे अगर गलती को मैं सबको गलती से नहीं रोक सकता तो मैं प्रेफर करूँगा कि घर उजाड़ने की गलती जो है उसको बर्दाश्त कर लिया जाए, नस्ल उजाड़ने की गलती को बर्दाश्त ना किया जाए। एक ऐसी लड़की की कहानी थी वो जो ऑलरेडी निकाह में थी किसी के,
but she was thinking about somebody else. میرا ہمیشہ اختلاف رہا. وہ میری گزارش نہیں نہیں ایک منٹ, آپ کے ڈرامے کے اوپر بات نہیں ہو رہی. نہیں طلاق کے دیکھیے میں پہلے بھی نہیں میری ریکویسٹ سن لیجیے. طلاق کی جب میں بات کرتا ہوں ہمیشہ جہاں بھی میں نے طلاق کا ذکر کیا, طلاق کو ایک ایسی ایول کے طور پر میں نے پریزنٹ کیا, اور میں نے اس کے جو ڈیمیرٹس ہیں ان کو ڈسکس کیا, خصوصاً ان لمحوں میں جب میاں بیوی کی زندگی از گوئنگ اوکے. میں جو چیز کہنا چاہ رہا ہوں کہ طلاق کا جو پروسیس ہے بہت لمبا ہے, اس کی ڈیٹیلز میں ہم نیٹی گریٹیز میں نہیں جا سکتے. 4 قسطیں نہیں لگا سکتے. ہاں, ہمیں فوراً وہاں جانا ہے جو ہمارا آبجیکٹیو ہے. ہم اس کے میکینکس پہ جا رہے ہیں جو اس میں ڈسکس ہوا. ایک منٹ, پہلی بات ہم اس کے آبجیکٹیو پہ نہیں جا رہے, میکینکس پہ جا رہے ہیں. 1 لیکن ماریا واسطی یہ بھی تو صحیح ہے نا کہ آپ کے ڈراموں میں ایسی بہت سی چیزیں ہو رہی ہیں جو انٹرٹینمنٹ کے نام پہ بہت زیادہ کنفیوژن اور اپنا مشکلات پیدا کر رہی ہیں. لائک اسپیسیفک آپ مجھے بتائیں کس چیز ابھی آپ کو ہم نے پورا پیکیج دکھایا ہے, کئی ڈراموں کے متعلق دکھایا. آپ مارننگ شوز کو لے لیں اپنے, جی آپ کے مارننگ شوز میں جو کچھ ہوتا رہا ہے کم از کم پہلے, میں اس کی بات کروں. آج کل مجھے لیٹلی نہیں پتا جو رمضان ٹرانسمیشن میں انٹرٹینمنٹ ہوتی رہی ہے ماریا, وہ کتنی غلط رہی ہے. بالکل Who can condone that? بالکل, اور جو غلط چیز ہے ہم اس کو غلط کہیں گے. ہم when it comes to our politics ہم دیکھتے ہیں کہ کس قسم کی زبان استعمال کی جاتی ہے, کیا کچھ نہیں ہم دیکھتے, even on news and otherwise as well. When it comes to drama, میں آپ کو کہہ رہی ہوں پیرامیٹر آپ ضرور رکھیں, لیکن اتنا سفوکیٹ نہ کر دیں کہ آپ بتا نہ سکیں کہ آپ کے معاشرے میں کیا ہو رہا ہے. جب یہ ابھی میں پڑھ رہی تھی, اس میں ہے کہ جی گھریلو مسائل, جب آپ نے مسئلے یا مسائل کا لفظ استعمال کیا تو وہ آلریڈی ایک نیگیٹو کانوٹیشن میں ہے. جب تک آپ کمپیریزن نہیں دکھائیں گے, بیڈ اینڈ گڈ کو سامنے نہیں لے کر آئیں گے, تو آپ کمپیریزن نہیں دکھا سکتے, تو آپ بتا کیا رہے ہیں ایوری تھنگ از آل رائٹ, country is a beautiful country, یہاں پہ ڈیموکریسی بھی چل رہی ہے, یہاں پہ سب کچھ ہے, سب everything is all right. کچھ بھی نہیں چل رہا ہے یہاں پہ, خدا کے لیے. ہم کم جھوٹ بولتے ہیں سارا دن نیوز پہ. تو میں یہی تو کہہ رہی ہوں کہ بولیں کہ ہم جھوٹ بولتے ہیں. Till you recognize the problem, you cannot be a part of the solution. You have to recognize the problem کہ یہ ہے ہمارے معاشرے میں ہو رہا, اور یہ پرابلمز ہیں جن کی وجہ سے ہم غلط طرف یا صحیح طرف جا رہے ہیں. دونوں کو آئیڈینٹیفائی کرنا پڑے گا. علامہ صاحب لگ یہ رہا ہے, بالکل صحیح کہہ رہی ہیں علامہ صاحب, لگ یہ رہا ہے کہ پیمرا کیونکہ ایک وقت بالکل میاں نواز شریف کی ایک ایکسٹینشن کے طور پہ کام کر رہا ہے, اور ان کو بڑے مسائل کا سامنا ہے, ہو سکتا ہے الیکشن جلدی ہو جائیں, تو ایسی چیزیں کی جا رہی ہیں کہ جس سے حکومت اور یعنی نواز شریف صاحب جو ہے ان کو رائٹ ونگ میں ان کا ووٹ بینک جو ہے کسی طرح سٹرینتھن کیا جائے غلط ابہام پیدا کر کے. کیا آپ کو ایسا لگ رہا ہے کہ ہو سکتا ہے کہ مجھے غلط خیال آیا؟ آواز نہیں آ رہی بیٹا. علامہ صاحب میں کوشش کرتا ہوں آپ سے دوبارہ رابطہ ہو, آپ کے لائن جو ہے وہ منقطع ہو گئی. خلیل الرحمان قمر صاحب ہے کہ میں پیمرا کے اس نوٹیفیکیشن پہ میرے بہت کوسچن مارکس ہیں, اور میرا خیال میں اس میں بہت زیادہ کنفیوژن ہے, اور اس میں ٹوٹل انہائلیشن ہے کسی قسم کی. اس کے تحت تو نیلام گھر بھی پتہ نہیں کرنا جائز ہے کہ ناجائز ہے, مجھے نہیں پتا. اس کے گھر تو اس کے تحت آپ کوئی گیم شو بھی کر سکتے یا نہیں کر سکتے. بھی میر کا وہ شعر نہیں پڑھ سکتے, نازو کی اس کے لب کی کیا کہیے, پنکھڑی کی گلاب کی سی ہے, وہ بھی نہیں پڑھ سکتے آپ. یا اقبال وجود زن سے ہے تصویر کائنات میں رنگ. اقبال کو تو وہ کچھ کہنے نہیں دیتے نا. خیر ان کو تو دیکھیے ہمارے ہاں بڑی پرابلمز آ گئی ہوئی ہیں. ہمیں ہر معاملہ اپنی جو شرعی نالج ہے نا اس کے حوالے سے ہمیں ڈیل کرنے کی کوشش کی جا رہی ہے. اس کی سمپل اس کا ایفیکٹ کیا ہوگا کہ سوچ کو مار دیا جائے گا. سوچ مر جائے گی تو قوم مر جائے گی. میں علامہ صاحب بریک پہ جانے سے پہلے خلیل الرحمان قمر صاحب نے ایک بات کی تھی کہ اگر میاں نواز شریف کو تمام کرپشن کا حساب جو ہے عدالت میں نہیں عوام کی عدالت میں دینا ہے, تو پھر ڈرامہ انڈسٹری جو ہے وہ عوام کی عدالت میں بھی ان کو بھی احتساب ہونا چاہیے نا. وہیں پہ رائٹ اور رانگ ہونا چاہیے, وہیں پہ ان کو دیکھا جائے, انکار کر دیا جائے کہ اب پیمرا کرے. وہ یہاں پہ ان کے لیے پیمرا کیوں ہے؟ دیکھیں بات تو یہ ہے کہ احتساب کے لیے عدالتیں قائم کی گئی تھیں. اگر وہ اپنی ذمہ داریاں پوری کرتی تو میں سمجھتا ہوں کوئی بھی اس سے مستثنا نہیں تھا.
عوامی عدالت عدالت نہیں ہے جس کو قرآن و شریعت یا دنیا عدالت کہتی ہے. عوام کل انام بالہم ازل کہا گیا ہے. وہ تو بیچارے عوام چوپائے ہیں, سارے دانشور تو نہیں ہیں. یہ خیر و شر کو پہچاننے کے لیے ہی شرائط رکھی گئی تھی, کون کرسی عدالت پہ بیٹھ سکتا ہے, کون نہیں بیٹھ سکتا, اور پھر تمام افراد کو حتیٰ کہ حکمران کو بھی اس میں جواب دہ قرار دیا گیا. تو لہٰذا اگر کوئی راہ فرار اختیار کرتا ہے تو اس سے قانون نظام تو تبدیل نہیں ہو سکتا. وہ کلیہ تو اپنی جگہ پر موجود ہے. اگر آج وہ انسانی عدالتوں میں طاقت کے بل بوتے پر بے گناہ ثابت ہو جاتا ہے, جان چھڑا لیتا ہے, بھاگ جاتا ہے, تو خدا کی عدالت جو ہے وہ تو موجود ہے. حضرت علی علیہ السلام کا فرمان ہے کہ مظلوم کا دن جو ہے وہ ظالم کے دن کے مقابلے میں بہت زیادہ سخت ہے. ظالم تو چند لمحوں کے لیے ظلم کرے گا, وقت گزر جائے گا, لیکن روز قیامت مظلوم کا دن ہوگا جب وہ خدا کی عدالت میں کھڑا ہو کر انصاف مانگے گا. تو پھر وہاں تو کسی کا کوئی بس نہیں چلے گا. تو لہٰذا ہمیں تو آخرت کے احتساب سے ڈرنا چاہیے, اور اگر آخرت کا ذہن میں آ جائے تو دنیا میں انسان کبھی بھی دغا فریب اور بددیانتی کا مرتکب نہ ہو. یہ چند روزہ زندگی ہے جس کا کوئی پتہ نہیں کہ اس لمحہ ختم ہو جائے. کوئی کتنا ہی بڑا کیوں نہ ہو, خدا کی عدالت میں وہ اگر مجرم ہے تو مجرم ہے, وہاں سے فرار ممکن نہیں ہے. بہتر یہی ہے کہ انسان اسی دنیا کی عدالت میں اپنا محاسبہ کر کے خدا کے حضور توبہ طائب ہو کر جائے. وہ وزیر اعظم ہو, وہ صدر ہو, وہ فوج کا سربراہ ہو, وہ عالم دین ہو, وہ اینکر ہو, وہ کوئی بھی کسی بھی سوسائٹی سے تعلق رکھتا ہو, ہر ایک کو جواب دہ ہونا پڑے گا, کوئی اس سے مستثنا نہیں ہے. تو لہٰذا یہ تقاضا کرنا کہ عوام کی عدالت جو ہے وہ ہمیں اس سلسلے میں فیصلہ دے گی, تو عوامی عدالتیں اگر اس طرح فیصلہ کرتی تو پھر ہمیں یہ پارلیمنٹ, یہ عدالت اور یہ نظام بنانے کی ضرورت نہ تھی. سارے عوام کو ہی آ کے بٹھا دیتے. اس کے لیے جو شرائط رکھی گئی ہیں, آئین سازی کی گئی ہے, تو ان شرائط کو بھی ذکر کرنے کی قطعاً ضرورت نہ تھی. تو لہٰذا کوئی اس سے مستثنا نہیں ہے. اگر ہم اپنی اسلاف کی تاریخ میں جائیں تو خلفاء جو ہیں وہ قاضی کے سامنے اسی طرح کھڑے ہیں جس طرح ایک عام دوسرا بندہ کھڑا ہے. اگر کہیں تھوڑی سی ترجیح دی گئی ہے تو خلیفہ وقت جو ہے وہ قاضی سے ناراض ہو جاتا ہے. حضرت علی علیہ السلام کو ابو الحسن کہہ کے پکارا تو ناراض ہو گئے کہ مجھے کنیت سے تو نے پکارا ہے جبکہ دوسرے شخص کو تو نے نام سے پکارا ہے. تو لہٰذا ان معیار کو دنیا میں بھی نافذ ہونا چاہیے, آخرت میں بھی ہونا چاہیے. خلیل الرحمان قمر صاحب, اس نوٹیفیکیشن مجھے ایک بات سمجھ نہیں آ رہی ہے کہ یہ تو مجھے لگتا ہے صرف پاکستانی چینلز کے لیے ہے, اور یعنی جو اردو ون ہے وہ تو اس سے استثناء ہوگی کیونکہ وہ تو لینڈنگ رائٹس ہیں, اس کے باہر کا چینل ہے, وہ چاہے غلط چل رہا ہے چاہے صحیح چل رہا ہے لیکن وہ بہرحال چل رہا ہے. اس طرح HBO ہے, شو ٹائم موویز کے چینلز ہیں, وہ اس سے استثناء حاصل ہوگی. تو یعنی آپ شکار تو کسی طرح پاکستانی ڈرامے کو کر رہے ہیں جس سے انڈین فلم اور انڈین ڈرامہ بنانے والا جو ہے وہ. میں بالکل یہی آپ سے عرض کرنے والا تھا. ایک اور بڑی ہی ملعون کوشش ہے پاکستانی ڈرامہ کو نیچا دکھانے کی, جس کی وجہ سے پھر ایک موقع آئے گا جب انڈین ڈرامہ ہمارے اوپر ہوور کرے گا, یا پھر ڈبڈ ڈرامہ باہر سے ہمارے اندر انٹر ہوگا اور وہ جیتے گا. ہمارے ہاتھ پشت پر باندھ کر ہم سے کہا جاتا لکھو, وہ خاک لکھے ہم. اور جب عشق ممنوع چلے گا یس تو وہ اپنا اس کو کیمرہ نہیں روکے گا. یس, اس کو نہ کسی جماعت نے, نہ کسی ریلیجس سیکٹ نے, نہ کسی عالم نے, اس وقت کوئی جلوس نہیں ہوا اس کے خلاف. وہ آیا, اس نے کیا کیا نہیں دکھایا, وہ دکھا کے کامیابی کے جھنڈے گاڑ کر نکل گیا, اور تمام ایڈورٹائزنگ ریونیو لے کے نکل گیا. لے کر نکل گیا. میں پاکستان کا رائٹر ہوں, پچھلے کئی سالوں سے کوشش کر رہا ہوں, اور خدا کی قسم ہمارے ہاں بڑے ایسے لوگ ہیں جو ان کو جیت کے مقام تک پہنچا سکتے ہیں مل کر, لیکن یہ ہمیں جیتنے نہیں دیں گے. ہمیں یہ دست نگر کریں گے ان کا. ہمیں یہ آ کر ہمیشہ کہنا پڑے گا بالی ووڈ کی فلم, دوردرشن کا ڈرامہ, زی ٹی وی کا ڈرامہ, سٹار پلس کا ڈرامہ, آپ اس وقت کہاں سو رہے تھے؟ آپ خدا نہ خواستہ بے ہوشی کی دوا پی ہوئی تھی آپ نے. آپ کہاں تھے خدا کے واسطے؟ آپ کا جو مذہبی رجحان ہے اس وقت کیا وہ
कोमा की हालत में था। आपको नजर नहीं आ रहा था कि पूरा हमारा कल्चर, आपको याद नहीं सोनिया गांधी के वो अल्फाज कि पाकिस्तान से जंग करने की क्या जरूरत है? इंदिरा गांधी ने कहा। नहीं, सोनिया गांधी के अल्फाज थे, इंदिरा गांधी के अल्फाज नहीं। हमने उनको सकाफती तौर पर, हम तो इंटरवीन कर गए उनके अंदर। वी हैव वॉन एंड दे हैड वॉन। आपके मुल्क में आपका ये हाल है कि कोई शख्स उर्दू बोलकर, एक तो कोई ठीक उर्दू बोलना नहीं चाहता क्योंकि आपने उनको लगाया एक 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 गैर मुल्की जबान के ऊपर। उसके बाद आप क्या कर रहे हैं कि आप उनको जो सकाफती रुझान है, ये डिफाइन तो कर लीजिए पहले जरा। मैं आता हूं आपके फरिश्तों को बता दीजिए सकाफत है क्या पाकिस्तान की। मैं एक ब्रेक के बाद आता हूं, तीनों मेहमान मेरे साथ ही हैं, ठीक है ब्रेक।
वेलकम बैक फ्रॉम ब्रेक। और क्योंकि मेरे पास सिर्फ चंद मिनट रह गए, सवाल में टाइम नहीं वेस्ट करता, तीनों हजरात का क्लोजिंग स्टेटमेंट ले लेता हूँ। मारिया 1.5 मिनट है आपके पास, प्लीज फॉर योर क्लोजिंग स्टेटमेंट। क्लोजिंग स्टेटमेंट, मसला इतना बड़ा है कि खैर एनीवे द थिंग इज कि पहले मुझे दिस इज व्हाट आई वाज थिंकिंग जब खलील साहब भी बात कर रहे थे कि जो पर्टिनेंट बहुत सारे मसाइल हैं जो असल में हमारी सोसाइटी, जो हमारी पर्टिकुलर सोसाइटी इंडिविजुअली फेस करती है, उन पे तो हम बात ही नहीं कर सकते, कभी भी नहीं कर सके। हम सिर्फ तलाक, शादियां, किसने क्या पहना हुआ है, स्लीवलेस, नो स्लीवलेस, इन चीजों में पड़े रहे, और असली जो टॉपिक्स हैं जिन पे हम एक्चुअली बात करना चाहते हैं उस पे तो हमें बात करने ही नहीं दी जाती है। तो ये जो वॉर है या ये जो प्रॉब्लम्स हैं हम बहुत पहले से फेस कर रहे हैं कि दुपट्टा सर पे होना चाहिए या नहीं होना चाहिए, या किन पैरामीटर्स में हमें रहना चाहिए। आई फील इज कि सोच को आप ना कैद कर सकते हैं, और आज की सोसाइटी की प्रोग्रेस के लिए इट्स वेरी इंपॉर्टेंट कि आप सोच को कैद ना करें, उसके अच्छे और बुरे असरात पे आप बात कर सकते हैं। और मैं ये मानती हूँ कि पैरामीटर्स होने चाहिए, बट फिर वो सबके लिए होने चाहिए। Okay. आप हमारे ड्रामे को टारगेट ना करें। फेयर इनफ। अल्लामा हुसैन अकबर साहब 1.5 मिनट आपके पास। मैं दरख्वास्त करूँगा कि हुकूमत को ज़ाब्ता अखलाक बनाना चाहिए, लेकिन हमारे वो अजहान, वो कलमकार जो एक तख्लीकी काम करते हैं, उनकी सोचों पर पहरा ना बिठाया जाए। उनके लिए किसी हद तक खतूत मुअय्यन कर दिए जाएं, और लिखारियों को भी चाहिए कि हम पाकिस्तानी हैं और पाकिस्तान अवाम का जो ओढ़ना बिछोना है वो कुरान और सुन्नत और इस्लाम है। हमें अखलाकी कदरों को हमेशा सामने रखना चाहिए। हमें बुराइयों को ज़रूर उसकी निशानदेही करनी चाहिए और उसका हल भी बताना चाहिए, ताकि इस्लाह मुआशरा का अमल जो है वो हो सके। और उसमें हो सके तो यकीनन सुन्नत नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, अहले बैत अतहार और सहाबा किराम के किरदार और अमल की मिसालें देकर भी बात को समझाया जा सकता है। यकीनन हमें अपने माशरे को सुधारना है, और अगर हमने इस तरह सोचों पर और कलम पे पहरा लगा दिया तो फिर ये मामला यहीं रुक जाएगा और बिगाड़ बढ़ता जाएगा। तो लिहाजा हदें वो कायम करना चाहिए कि जो बुराई और फहाशी का रास्ता तो रोके, लेकिन तख्लीकी काम का रास्ता ना रोके। फेयर इनफ। 1.5 मिनट। मुबशर, मेरा आखिरी जुमला, मैं बात यही करूँगा कि मेरे ऊपर ये जो मुसल्लत हैं लोग, ये सियासी ईवानों की वो पैदावार हैं जहाँ इन्होंने एक जुमला मुत्तफ़िक़ा तौर पर मान लिया हुआ है और उसकी गर्दान करते हैं जैसे ये कोई शरई हुक्म है उनके ऊपर कि सियासत में कोई चीज़ हरफ़े आखिर नहीं होती। मतलब आप बात करो मुकर जाओ, अहद करो तोड़ दो, कसम खाओ भूल जाओ। मुझे आप एक बात बता दीजिए, समाजी तौर पर, अखलाकी तौर पर, शरई तौर पर या किसी भी मज़हब में झूठ बोलना जायज़ है? आप अल्लाह से सिर्फ दुआ कीजिए कि हम जमहूर को अल्लाह इतनी ताकत अता कर दे कि हम झूठ बोलने पर इनको एक नोटिस सर्व कर सकें और इनको कहें कि अखलाक का दायरा आपसे तकाजा ये करता है पहले नंबर पर कि झूठ मत बोलिए। खलील रहमान कमर, मारिया वासी और अल्लामा हुसैन अकबर, आप सबका बहुत बहुत शुक्रिया। और जो खलील साहब ने आखिर कही है ये ना करने वाली बात है, क्योंकि इस पे अमल ही नहीं होना। ना लोगों ने झूठ बोलना छोड़ना, खासतौर असेंबली के अंदर, असेंबली के फ्लोर पे, इवन कोर्ट्स के अंदर जाके। ना उन्होंने चोरी छोड़नी है, ना दो नंबरी छोड़नी है, और उन्होंने यही कहते रहना है कि सियासत में कोई हरफ आखिर नहीं है और अवाम की अदालत में हमारे मसाइल जाएंगे, उनको किसी और अदालत में ना लाया जाए। हैविंग सेड दैट, ज़ाब्ता अखलाक ज़रूर होना चाहिए, इसमें कोई दो राय नहीं है। बट हैविंग सेड दैट, ज़ाब्ता अखलाक उन लोगों को बनाना चाहिए जिनको पता हो कि वो क्या करने जा रहे हैं और उनका उस पर दस्तरस भी हो, उनकी उस पर अथॉरिटी भी हो, और एक ऐसे अबहाम शुदा ज़ाब्ता अखलाक बनाकर मज़ीद जो है अपनी ही ज़ाब्तों की धज्जियाँ उड़ाना जो है वो भी सही बात नहीं है। अंटिल द नेक्स्ट टाइम, अल्लाह हाफ़िज़।